أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا، واجب کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لہذا آج ہماری بحث یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو عزیزان مانیو، تو روزہ رکھنے کا بے شمار فائدہ ہے۔ روزہ رکھنے کے روحانی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، نفسیاتی فائدے بھی ہیں اور سماجی فائدے بھی۔ لیکن آج ہم ان میں سے ہر ایک فوائد میں سے ایک فائدے کو ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کا روحانی فائدہ کیا ہے۔ تو چنانچہ آیت مجیدہ میں اس فائدے کی طرف اشارہ ہوا کہ روزہ رکھنے کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں، لعلکم تتقون۔ یعنی جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر صبح کے اذان سے لے کر شام کے اذان تک اگر اللہ کی رضا کے خاطر بھوک پیاس کو برداشت کرے، محرمات الہی سے اجتناب کرے، تو اس کے اندر ایک قسم کے تقویٰ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور گناہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے روزہ رکھنے کا روحانی فائدہ۔ اور جسمانی فائدے کے بارے میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان روزہ رکھتے ہیں تو اس کے جسم سے ایک زہریلا مادہ خارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے معدے کو سکون ملتے ہیں، آرام ملتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، انسان کے روزہ رکھنے سے انسان کے ہاضمے کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور معاشرتی سماجی فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک قسم کی ہمدردی پیدا ہو جاتے ہیں، ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ صبح سے لے کر شام تک جب بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو اس کو اپنے محلے کے جو غریب غربا ہیں ان کی یاد آتے ہیں اور ان کے حق و حقوق ادا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سماجی فائدہ ہے۔ لہذا ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ روزہ فقط ایک مذہبی عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو انسان کو روحانی طور پر، سماجی طور پر اور نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر انسان کو محکم، مضبوط اور بہتر بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔